जंगल के रास्ते गुजरते जरमिश अचानक मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। एक नुकीला कांटा इसके हाथ पर चुभा तो तकलीफ़ की शिद्दत से दिल व जान से तड़प उठी। अल्लाह मज़ीद आजमाइश नहीं बर्दाश्त कर सकती। तूने जो ज़िंदगी मेरे लिए मुंतखब की है मैं इसमें राज़ी हूँ। अगर वो फराज है तो मैं इसमें भी राज़ी हूँ। मैंने अपनी इज़्ज़त तेरे सुपुर्द की है। ऐसे कई कांटे मेरी रूह पर चुभे हैं अल्लाह ताला। प्लीज़ इस रूह तक को छन्नी करने वाली तकलीफ़ को मुझसे दूर कर दे। वो बिलक बिलक कर रोती उठ बैठी थी। शाम ढलने को थी। खौफ का आलम बढ़ने लगा था। ये दारफानी की खौफनाक रात थी। कभी इसे दुनिया इतनी खौफजदा नहीं लगी थी जितना वो देख चुकी थी। उठकर बैठते अपने हाथ से वो कांटा खींच कर निकाला तो खून भल भल कर निकलने लगा। नज़र घुटनों से फटी शलवार पर गई तो आंसू का गोला हलक में अटक गया। जल्दी वो शलवार के इस हिस्से को मोड़ते अंदर से नज़र आता अपना गुलाबी घुटना छुपा चुकी थी। पर वो रात याद आई तो रूह पर एक और चाबुक लगा जब जावियार खानजादा इसके सामने आया था और इसके जिस्म के पोशीदा हिस्से देखे थे। अजियत व तकलीफ़ की इंतहा से वो आंखें ज़ोर से मीच गई। या अल्लाह, मैं इस गलीज़ बदनीयत बदकिरदार शख्स से शदीद नफरत करती हूँ। मुझे कभी इसके रूबरू ना लाना। मैं नहीं चाहती वो दोबारा मेरे चेहरे को देखे और इसकी आंखों में मुझे मेरे जिस्म की दिलकशी के लिए हकारत नज़र आए। इतनी ज़िल्लत कभी किसी ने महसूस नहीं करवाई। इसका कारखाने के इन जाहिल मर्दों ने भी नहीं, जिनकी आंखें गिद्ध की तरह नोचने को होती थी, जितनी कि इस आदमी के अल्फाज ने मेरी रूह को छन्नी कर छोड़ा था। या अल्लाह, वो आदमी तड़पे मगर इसे कहीं सुकून न मिले। आंसू मतवातर गालों से बह रहे थे। लब आहिस्ता आहिस्ता हिलते दुआ में मशगूल थे। दो वक्तों का मिलाप हो रहा था। आसमान पर नारंगी रोशनी बिखेरने लगी थी। मुझे कभी जावियर खानजादा के सामने ना लाना। आखिरी अल्फाज अदा करती वो खड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से कमज़ोर कदमों के साथ सड़क तक आई थी कि लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरी। सामने तेज़ी से आती गाड़ी वहाँ से गुजरी, लेकिन आगे जाते ही चर की आवाज़ से टायर रुके थे। बारान के आखिरी फ़ोन कॉल का बाद वो खामोश हो गया था। दिल एकदम खामोश और साकत था। कोई मनफी या मुस्बत ख्याल इसके जहन में नहीं थी। होठों पर सिर्फ एक मुस्कुराहट थी जो ना तंजिया थी ना जिसमें कोई एहसास था। सिर्फ एक मलाल था कि वो औरत ज़ात को पहचानने में हमेशा गलत रहा था। जावियर इसके बाद ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन ये भी इसकी खाम ख्याली थी कि वो ऑफिस आने के बाद अपना जहन भटका सकता था। जब भी 2-3 मीटिंग अटेंड करने के बाद गुस्से से फाइल टेबल पर पट गई। क्या बकवास है, गुस्से से झुंझलाते जावियर ने इंटरकॉम उठाया और पीए को रूम में आने का हुक्म सादर किया। अगले लम्हे पीए रूम में हाजिर था। कल की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं घर जा रहा हूँ। मैनेजर को बोलो सारा काम प्रॉपर तरीके से करके मुझे फ़ाइल ईमेल कर दें। अपना कोट पहनता जाविया रूम से बाहर निकला। दिल व जान को एक वहशत बेजारी ने जैसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। कुछ मिनट बाद लिफ्ट ने ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा दिया। वो शान बेनियाजी से चलता ब्लैक मर्सिडीज़ का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया था। पीछे ही गार्ड्स की गाड़ी थी। सफ़र शुरू हुआ तो जावियर खानज़ादा का दिल मज़ीद बोझल होने लगा। दिल व जान पर जो एक मुस्तकिल अजाब तारी था वो इसे कहीं सुकून नहीं लेने दे रहा था। फ़ोन हाथ में घुमाते ऑन किया और बेमकसद फाइल्स रीड करने लगा, पर फिर इससे भी दिल उचाट हुआ तो फ़ोन बंद कर दिया। दिल वो दिमाग में एक जंग पर बर्पा होने लगी थी। यूँ लगता था इस खामोशी के बाद इसका दिल एक तूफ़ान लाने वाला है। बकौल इसके वो अब तक जरमिश को इसके लिए सोचता आया था क्योंकि वो मजबूर और बेबस थी। इसकी इज्जत ख़तरे में थी, वरना भला वो कहाँ हुसन परस्त मर्द था। लेकिन फिर जब बारान से ये मालूम हो गया कि वो लड़की भी जिस्म फरोश थी तो इसके दिल व दिमाग से इस लड़की के लिए हमदर्दी की परछाई भी मिट जानी चाहिए थी। फिर क्यों वो इसके मुतालिक सोच रहा था। जहन झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगा। चलता सफ़र, पीछे रह जाने वाली सड़क, चलते मनाजिर, न जाने कब माजी की फिल्म बन गया अंदाज़ा ना हुआ। आगे भींचते एक नाजुक चांदनी सी
ٹھنڈک لیے سفید مخمل میں لپٹا سراپا آنکھوں کے آگے جھلملایا تو زاویہ خانزادہ بے بسی سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھایا ہاتھ، خوف زدہ نیسی آنکھیں اور دل چیرنے والے کلمات، سب کچھ ہی تو ذہن کے چپک کر رہ گیا تھا۔ پاران دل سے صحیح کہتا تھا، زاویہ خانزادہ اب دماغ سے کام لیتا تھا، پر وہ لڑکی دل چھوڑ دماغ پر ہی قابض ہو رہی تھی۔ جسم خریدنے والے شریف زادوں کو کیا کہیں گے؟ الفاظ کی بازگشت اکثر بار بار کانوں میں گونجتی تھی۔ ذہن میں ایک ٹیس سی اٹھی اور اسی جھٹکے سے گاڑی بھی رک گئی کہ زاویہ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر غصے سے ڈرائیور کو گھورا۔ سوری سر، باہر کوئی لڑکی سڑک پر بے ہوش پڑی ہے۔ ڈرائیور کے پریشانی سے کہنے پر زاویہ نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو سڑک کنارے پر سیاہ چادر میں واقعی ہی کوئی عورت یا لڑکی سڑک پر بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ پچھلی جانب تھا، جبکہ ایک ہاتھ کا سفید رنگ نمایاں تھا کہ زاویہ خانزادہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا اور قدم اس عورت کی جانب بڑھائے تھے جو بے سود سے زمین پر گری ہوئی تھی۔ لائبریری مکمل خالی ہو چکی تھی۔ ایہان نے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ سجائے لائبریری میں قدم آگے بڑھائے۔ لائبریری بہت بڑی تھی، پر اسے اندازہ تھا اسے چوہا کہنے والی بھیگی بلی خود کسی کونے میں چھپی ہوگی، اس لیے قدم اسی جانب بڑھائے تھے اور یہ دیکھ کر سر شادی سے مسکرایا کہ اس کی توقع کے عین مطابق وہ لائبریری کے ایک کونے پر زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک جزل کھلا ہوا تھا، ایک بلیک فائل اور کچھ ڈرائنگ اور مارکنگ ٹولز۔ ایک طرف موٹی کتابیں تھیں اور تو دوسری جانب پانی کی بوتل۔ اسکارف کچھ ڈھیلا تھا، بالوں کی ایک لٹ چہرہ نیچے ہونے کے باعث ہواؤں میں جھول رہی تھی۔ ایہان نے کچھ سوچتے جیب سے ایک کینڈی نکالی اور قدم آگے بڑھاتے ایک قدم کے فاصلے پر رک کر کینڈی اس کے سامنے اچھال دی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے ضمائرہ، اس کینڈی سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا؟ ابھی مجھے اتنی بھوک لگی ہے نا کہ اس بلڈوزر جیسے چوہوں کے بھی کھا لوں نا تو۔ وہ غصے سے اپنی ہی لہر میں بولتی اس ٹوفی کو کھولنے لگی، لیکن پھر نظر اوپر اٹھانے سے پہلے ایک قدم دور مردانہ جوتوں پر نظر پڑی اور دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ نہیں جانتی تھی جوتے کس کے ہیں، پھر بھی ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ہمت نہیں تھی کہ نظر اوپر اٹھا کر ایک بار دیکھ لے کہ اس کے سر پر کھڑا شخص کون ہے۔ ریم اپنی آنکھوں کو زور سے بند کرتے تیزی سے آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی اور دل سے دعا مانگنے لگی کہ یہاں جو کوئی بھی ہو پر ایہان دلشیر نہ ہو۔ اس پدی چورنی کو خوف سے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ ایہان دلشیر نے بہت آہستہ سے اپنے کان اس کے منہ کے قریب کیے تو ہونٹ بے ساختہ مسکرائے۔ وہ بھیگی بلی اس باگڑ بلے سے بچنے کی معصوم سی کوشش کر رہی تھی۔ ایہان نے چہرہ اس کے مقابل کیے بغور اس کی گنہری پلکوں کو دیکھا، پھر ہلتے لبوں کو، پھر کچھ زور سے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو ریم کی دھڑکن اچانک ساکت ہوئی تھی۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولے پر مقابل اتنے قریب اس ڈائنو کو دیکھ کر ایک زوردار چیخ منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ چیختی ہوئی اس سے پہلے کوئی دوسرا رد عمل دیتی، اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جماتے ایہان اس کی چیخ کا گلا گھونٹ گیا۔ ڈونٹ! ایہان نے اسے آنکھیں دکھاتے تنبیہ کی تو ریم نے شرافت سے مگر عجلت میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے پروفیسر نے بلایا ہے، میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ ریم بعد حواسی میں فضول ترین بہانہ گھڑتی اپنی کتابیں وہیں چھوڑ ایہان کے ہاتھ میں سے ہاتھ منہ سے ہٹاتے ہی فرار ہونے کی چاہ میں تھی، پر ایہان نے اس کے آگے ہاتھ کی دیوار بناتے وہ راستہ مسدود کر دیا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں پہلے میرے سوالوں کا آنسر کرنا چاہیے؟ ایہان نے آئی برو جھکاتے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو ریم پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ وہ پوچھیں؟ ریم کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، لبوں پر زبان پھیرتے اطراف میں نظر دوڑائی کہ کوئی نظر آئے تو مدد طلب کر کے، لیکن پھر اپنے کونے میں بیٹھنے پر جی بھر کر غصہ آیا۔ وہ جو لمحہ پیچھے کی جانب کھسکنے کو تھی، ایہان نے اس کی یہ حرکت سخت ناگواری سے دیکھی۔ اگر تم ایک انچ بھی پیچھے ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایہان کا کہنا تھا کہ ریم کو اپنی حرکت روکنی پڑی۔
तो پھر آپ دور ہو کر بات کریں نا، ریم نے روحان سے لہجے میں کہا۔ تو ایہان کو پہلی بار احساس ہوا وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے گرد منڈلانے کے بجائے اس کی غربت کی نفی کر رہی تھی۔ انا کو یہ بات بہت بری طرح چبھی تھی۔ کیوں؟ ایہان نے بے مقصد ہی ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ لوگ غلط سمجھیں گے۔ ریم بری طرح اپنی انگلیاں آپس میں مسلنے بولی تھی، لیکن ایہان کی اگلی بات سنتے لال سرخ ٹماٹر ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کسی نے کیوں غلط سمجھنا ہے؟ یہاں میں تمہارے ساتھ رومانس کر رہا ہوں؟ بہت عام سے لہجے میں بہت بےہودہ سوال تھا۔ ریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر اچانک اس کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا جسے ایہان نے بغور دیکھا۔ مجھ سے ایسی بےہودگی گفتگو مت کریں، اس نے قطعیت سے کہا۔ تو ایہان کی انا پر دوسرا چابک پڑا تھا۔ یہ پدی لڑکی آخر اسے سمجھ کیا رہی تھی؟ وہ تو حسین آبشاروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ لڑکی اس کے کیریکٹر کو ہی مشکوک کر رہی تھی۔ میں بےہودہ بات کر رہا ہوں یا تم؟ کوئی دیکھ لے گا، اس نے ریم کی نقل اتارتے کہا، کہ ریم خود حیران ہوئی تھی ایہان کو یہ بچکانہ حرکت کرتے دیکھ۔ ایکچولی ایسے بیویاں بولتی ہیں جب شوہر ان سے رومانس کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں مجھے دیکھ کر تمہیں ہسبینڈ والی فیلنگ تو نہیں آتی؟ پہلے بھیا پھر سیاں، مطلب تم جیسی لڑکیاں واقع۔ وہ بولتے بولتے ہنسنے لگا، گویا اپنی انا اور کردار پر کاری وار کا قرض سود سمیت چکایا ہو، جبکہ ریم کا چہرہ حدت و ذلت کے بھاری احساس تلے سرخ ٹماٹر ہو چکا تھا۔ سبکی کے احساس سے ریم کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری اور وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ بکواس بند کریں، اپنی مانا کہ میری فیس بھرتے ہیں آپ، لیکن میرے کردار کے متعلق ایک لفظ نہیں کہنا۔ سیاں تو بہت دور کی بات ہے، میں آپ جیسے لڑکوں کو بھائی جیسا پاکیزہ لفظ کہنے کے قابل نہیں سمجھتی۔ غصے سے پھٹی وہ بنا رکے بولے گئی، لیکن یہ بھول بیٹھی کہ سامنے کون ہے۔ کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ ایہان نے ریم کا بازو دبوچتے اسے تیش و غصے سے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا کہ وہ اب رونے لگی تھی۔ بے عزتی اور ذلت کے احساس تلے دبے ایہان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانے کی تگ و دو میں تھی۔ بتاؤ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ اس نے ریم کے دوسرے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑتے جھٹکا دیا کہ وہ اس کے بالکل قریب اور مقابل ہو گئی۔ فاصلہ کم تھا لیکن وہ قدم میں ایہان کے سینے تک آئی تھی۔ نظریں مستقبل جھکی ہوئی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ ایک کم حیثیت لڑکی ہے، محض سامنے کھڑے شخص کے ایک ڈرائیور کی بیٹی، اور جس کے مقابل کھڑی ہے وہ مالک ہے اور خادم پر فرض ہے وہ مخدوم کی ہر بات برداشت کرے۔ یہی تو رواج تھا کہ غیر غریب پر لازم ہے وہ امیر سے دب کر رہے، ورنہ مسل دیا جاتا ہے۔ اب اگر تم نے جواب نہیں دیا تو آئی سویئر اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی 2 منٹ پہلے تم نے جو بکواس کی ہے اسے ریپیٹ کرو۔ غصے سے غراتے ایہان کے سرخ و سفید چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ جو بھی تھا وہ تھا ایک انا پرست مرد ہی۔ کیسے اپنی ذات کی اتنی نفی برداشت کرتا جتنا وہ لڑکی ابھی کر رہی تھی؟ میرے کردار کے بارے میں کچھ مت کہیے پلیز۔ میرے پاس فخر کرنے کے لیے آپ کے جتنی دولت نہیں ہے، لیکن میرے بابا اور میرے پاس صرف ایک میرے کردار کی پاکیزگی ہی میری جمع پونجی ہے۔ بھرائی آواز میں وہ مجرم کی طرح سر جھکائے بولی۔ اب کے لہجہ عاجزانہ تھا کہ ایہان کی پکڑ اس کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی تھی، لیکن پھر ریم کی اگلی بات ایہان کی ساری نرمی کو پل بھر میں خاک میں ملا گئی۔ رہی آپ کے احساس کی بات، تو آپ میری پڑھائی پر جتنا بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ میں لوٹا دوں گی، آپ کا احسان نہیں رکھوں گی۔ اس کا بولنا تھا کہ ایہان کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آیا آخر اس لڑکی کے ساتھ سلوک کیا کرے؟ لسن، جو میں نے دیا ہے وہ تو میں تم سے سود سمیت وصول لوں گا، اور سیکنڈ تھنگ کہ میں تم جیسی لڑکیوں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، کجا کہ اس کی فیس بھرنا۔ ہاں لیکن نعمان علی ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی مدد کی تاکہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا سکے۔ میں نے تمہاری فیس ادا نہیں کی ہے، نہ کروں گا، بلکہ نعمان علی کی بیٹی کی ہے۔ وہ بولا تو ریم اس کی سرد آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکا پل بھر میں اس کی حیثیت 2 کڑی کی کر جاتا تھا، لیکن یہ اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ ایہان کی اس بات سے دل پر جو
احسان کا بوجھ تھا وہ اتر چکا تھا۔ ہاں بھلا اس نے ریم پر تو کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ ریم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ میرا بازو چھوڑ دیں۔ جو پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی اسے واپس سخت ہوتا دیکھ کر وہ بے بسی سے آنکھیں میچتے بولی۔ وہ مزید یہاں دلشیر سے زبانی ترکار کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ تکبر میں ڈوبا گھمنڈی شخص پل بھر میں اس کی ذات کو بے توقیر کر دیتا تھا کہ وہ جو دنوں اور مہینوں لگا کر خود اعتمادی بحال کرتی تھی، ایہان دلشیر کے چند حقارت بھرے جملوں سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس کے بجائے ہوئے بے بسی لیے انداز پر ایہان نے اس کے بازو چھوڑ دیے تھے۔ نہ جانے اس لڑکی کو جھکا کر اندر سے ایک کمینی سی خوشی ہوتی تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، پر یہ بھی حقیقت تھی اسے ریم میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ اسے ڈرا سہما دیکھ کر ایک انوکھی سی خوشی ہوتی تھی۔ ایہان کے چھوڑتے ہی ریم نے انگلیوں سے اپنے گال رگڑے تھے، آنسو صاف کیے، جس کے نتیجے میں گال مزید سرخ ہو گئے۔ وہ نیچے بیٹھ کر اپنی پریکٹس کی کتابیں سمیٹنے لگی، مشکل سے آنسو روکنے کی تگ و دو میں تھی۔ کس چوہے نے تمہارے نوٹس کترے تھے؟ ایک مرتبہ پھر آئی برو اچکاتے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تو ریم کی دھڑکن سست پڑنے لگی تھی۔ چور نظروں سے ایہان کو دیکھا جو قریب ہی تھا۔ ماتھے پر ننھے پسینے نمودار ہونے لگے تھے۔ وہ اب اس شخص کے ہاتھوں مزید ذلت و بے توقیری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے کی گئی منہ ماری کی پاداش مزاج کے بابا کو نوکری سے فارغ کر دے یا انہیں اس کی کوئی جھوٹی شکایت لگائے۔ گھر پر ایک آتا ہے۔ وہ بات مختصر کر رہی تھی، پر مقابل کے پاس تو گویا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ وہ تھا تھانے دار بن کر بڑی فرصت سے اس کی خبر لینے ہی جیسے یہاں نازل ہوا تھا۔ او، اس چوہے کا نام کیا ہے؟ صبح تم اپنے بابا کو بتا رہی تھی، مجھے بھی بتانا۔ اس کے ہولناک سوال پر ریم کے ہاتھ کے طوطے چڑیا کبوتر سب اڑنے لگے۔ ایہان نے ریم کے ہاتھوں سے کتابیں کھینچ کر ایک طرف کرتے سنجیدگی سے پوچھا تو ریم ساری باتیں بھول ایک مرتبہ پھر خود کو کوسنے لگی۔ بھلا کیا ضرورت تھی زبان اتنی فراٹے سے چلانے کی؟ بھول گئی فی الوقت اس ڈائنو سے بچنے کا یہی جواب پلس بہانہ اسے سمجھ آیا تھا۔ نام بتاؤ، اب کی بار ایہان نے زور دیتے سختی سے کہا تھا۔ ایہان دلشیر۔ اس کا نام لینا تھا کہ ایہان نے ہاتھ اوپر ہی کیا تھا۔ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ گمان ہوا اب وہ ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا، جبکہ وہ جو اپنے بالوں کو پیچھے کرنے لگا تھا اس کا ڈر سمجھتے ہونٹ بے ساختہ ہی مسکرائے تھے۔ کیا تم مجھے تفصیل بتاؤ گی اس چوہے کا نام ایہان دلشیر کیسے؟ اب کی بار مافہمانہ انداز میں پوچھنے لگا، پر یہ تو ریم بھی جانتی تھی وہ محبت سے اگلوا کر سخت سزا دے گا۔ مطلب؟ ریم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یقیناً اس چوہے نے تمہیں اپنا آئی ڈی کارڈ دکھایا، کچھ اس طرح کی چیزیں دکھائی ہوگی، جبھی تو تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ اس کا نام ایہان دلشیر ہے۔ گہرا طنز تھا۔ ریم نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے گہری سانس لی جو فی الحال اٹک اٹک کر چل رہی تھی۔ اس کا نام میں نے رکھا تھا۔ ریم نے آخرکار منمناتے اپنا جرم قبول کیا۔ ایہان سرد نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ ایک اور سوال داغا تھا۔ کیونکہ وہ موٹا تازہ باڈی بلڈر تھا اور ڈراؤنا بھی۔ بہت معصومیت سے ریم نے ایہان کے سامنے اس چوہے کی خصوصیات بیان کی تھی کہ وہ اس کی جرأت پر اش اش کر اٹھا تھا۔ یعنی ایہان دلشیر تمہیں ڈراؤنا لگتا ہے؟ ایک دم ریم کے ایک طرف بک شیلف پر ہاتھ رکھا کہ ریم خوف سے خود بھی بک شیلف سے جا لگی۔ معصومیت کی انتہا تو یہ تھی کہ اس کے سوال پر اس بھولی لڑکی نے اس بات میں سر ہلا ڈالا۔ صرف آخری بار معاف کر دیے، بابا کی قسم آپ کا نام دوبارہ زبان پر بھی نہیں لاؤں گی۔ کوشش کروں گی آپ کو اپنی شکل بھی نہ دکھاؤں۔ ریم نے مزید بے عزتی سے بچنے کی خاطر بالآخر عزت نفس کو بالائے طاق رکھ کر معافی طلب کی تھی۔ ایہان کے کڑے تیور ایک دم ڈھیلے پڑے تھے۔ ریم کے آخری الفاظ کسی سوئی کی طرح بری طرح سے چبھے تھے۔ یہ بات خود کو بھی کھٹکی تھی کہ بھلا اسے یہ الفاظ کیوں چبھے۔ بنا ایک لفظ مزید اس لڑکی پر ضائع کیے وہ تیزی سے پلٹا تھا جیسے دل و جاں کو کسی اچھوت نے جکڑا ہو۔ قدم پیچھے لیتے بنا ایک نظر اس پر ڈالے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔
جبکہ ریم وہیں بیٹھی چہرہ ہتھیلی میں گرا گئی تھی۔ یا اللہ مجھے بھی اتنا امیر کر دے کہ میں ایحان اور اس جیسے امیروں کے سامنے کمزور نہ پڑوں، اور نہ ان جیسوں کے سامنے اتنی ذلت و پستی کا احساس ہو۔ وہ خاموش ہوئی تھی، اس ڈر سے بھی کہیں وہ اس کے بابا کو نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ یوں بھی اس کے باپ کو اپنے مالک پر بڑا ناز تھا۔ ثابت ہوا تھا کہ کہیں کہیں اولاد بھی ماں باپ کے لیے قربانی دیتی ہے، پھر چاہے عزت نفس کی کیوں نہ ہو۔ دوسری جانب وہ جو اسے ڈرانے دھمکانے کے ارادے سے لائبریری میں آیا تھا، اپنے اندر آگ کے شعلے سلگا کر باہر نکلا تھا۔ اس لڑکی سے بدلہ دور پر وہ تو ایحان دلشیر کے دل میں بھانبڑ جلا گئی تھی۔ میں کون سا اس کے منہ سے اپنا نام سننے یا اس کی شکل دیکھنے کے لیے مر رہا ہوں جو یہ فضول بات کر رہی ہے پدی چڑیل۔ ایحان نے غصے سے جبڑے بھینچ کے سوچا تھا، پر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا یہ کہنا ایحان دلشیر کے انا پر پھر سے کاری وار کر گیا تھا۔ آخر وہ کیوں ہر بار بار اس کی ذات کی نفی کرتی تھی؟ اگر ایک بار، صرف ایک بار وہ ایحان دلشیر پر فدا ہونے والی نظریں ڈال لیتی تو یقیناً طور پر ایحان دلشیر اسے سوچتا دور ایک نظر اس پر ڈالتا گوارا نہ کرتا، پر وہ تھی کہ بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دو بوٹی پر اب میرا گزارا نہیں۔ اچانک ایلف کی کمر کو جھٹکا دیا کہ ایلف اس کے کندھوں سے مزید اونچی ہوتے اس کے چہرے کے مقابل آ گئی اور حیرت سے پھیلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تو پورا مرغ کھاؤ گے؟ ایلف نے غصے سے ماتھے پر ننھا بل ڈالا۔ میں کیا کھانا چاہتا ہوں یہ چھوڑ دیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے آئندہ رشوت مت دیجیے گا ورنہ۔ آرزک نے ایک آئیبرو چڑھا کر کہا تو ایلف اسے گھورنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں کتے آرزک کی ٹانگ کے پاس خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وجہ ایلف کی کمر بندھے اس کے ہاتھ کا اشارہ تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ایلف نے اکڑتے پوچھا۔ آرزک کو حیرت تھی، وہ لڑکی اتنے نزدیک ہونے کے باوجود ابھی کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ آرزک کو محسوس ہوا اس کی دل کی دھڑکن بھی بالکل نارمل تھی۔ کیا وہ واقعی آرزک خانزادہ کی قربت کو محسوس نہیں کر رہی تھی؟ شاید اس کی ذہنی نشوونما صحیح نہیں ہوئی، دل میں سوچا، اور پھر اچانک جھٹکے سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی کہ وہ جو آرزک خانزادہ کی مضبوط پکڑ پر جسم ڈھیلا چھوڑ چکی تھی نیچے گرنے لگی۔ ایک زوردار چیخ مارتے فوراً واپس آرزک پر سارا وزن ڈالا۔ ایلف کے چیختے پر کتے ایک مرتبہ پھر بھونکنے لگے۔ نہیں دوں گی رشوت، سیو می۔ وہ اکڑ بھولتی فوراً ٹریک پر آئی تو آرزک نے مسکراتے قدم گھر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ایلف غصہ ضبط کیے آرزک کے پیچھے دم ہلاتے ان کتوں کو دیکھنے لگی۔ کتے کہیں کہ مجھ سے بوٹیوں کی ڈیگتی مارتے ہیں اور دم اس نوکر کے آگے ہلا رہے ہیں۔ اس کی دھیمی بڑبڑاہٹ بھی اتنی واضح تھی کہ آرزک کی تیز سماعتوں سے ٹکرا چکی تھی۔ آرزک نے گھر کے اندر قدم رکھتے دروازہ بند کیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایلف جھٹکے سے آرزک کی گود سے اتری تھی۔ بہت بکواس کر رہے تھے باہر، موقع فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ آرزک کے مقابل کھڑی ہوئی کہ ایک قدم بھی آرزک کو اندر نہ بڑھانے دیا۔ استغفراللہ، موقع کا فائدہ تو آپ نے اٹھایا ہے، میری باڈی کو ٹچ کر کے، میری گود میں سوار ہو کر۔ آرزک نے بہت بے باکی سے حساب بے باک کیا تو ایلف اپنی حرکت پر ایک دم چینپ گئی تھی۔ وہ میں نے مجبوری میں کیا۔ ایلف چھوٹی سی گلابی ناک چڑھا کر ناک سے مکھی اڑاتے انداز اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں، موقع فائدہ اٹھا لیا، اب غسل کرنا پڑے گا۔ اپنے ہاتھ جھاڑتے جان بوجھ کر آخری جملہ کہا کہ ایلف جھٹکے سے رکی تھی۔ غسل کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ آرزک خانزادہ اس کے مقابل آیا اور مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ کیونکہ تم؟ وہ اس کے اندر کھنگالنا جاننا چاہتا تھا وہ لڑکی کتنا پاگل بنا سکتی ہے۔ کیونکہ میں کتا ہوں۔ ایلف کے کہنے پر اب کی بار آرزک الجھن کا شکار ہوا تھا کہ کتا بیچ میں کہاں سے آیا۔ وہ اس کی ڈبل میننگ باتوں کو ٹرپل میننگ کر رہی تھی۔
نہیں، تم کتا نہیں ہو سکتی، تم فیمیل ہو، پر یہاں کتا کا کیا کنسرن ہے؟ وہ پہلی بات کو مزاق کا رنگ دیتے پوچھنے لگا، پاکستان میں رہتے ہو؟ یہ بھی نہیں معلوم کہ کتا ناپاک جانور ہے؟ طنز کرتی وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ کچھ لمحے پہلے ہوئی گفتگو کو ارزق کے سر سے گزر گئی تھی، جس طرح ارزق کی معنی خیز بات ایلف کے سر کے اوپر سے گزر چکی تھی۔ باران فریش ہو کر باتھ روم سے باہر نکلا تو بیڈ پر ہی پریس شدہ 3 پیس ڈریس رکھا تھا۔ ڈریس اٹھا کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جلد کپڑے تبدیل کر کے کوٹ زیب تن کیا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہوا۔ آج چہرے پر الگ ہی چمک واضح تھی۔ اپنے روم میں آنے کے بعد جو اس نے سب سے پہلا کام کیا تھا وہ پورے بنگلے کے اندرونی جانب سے میل گارڈز کو ہٹایا تھا اور ان کی جگہ کچھ فیمیل فائٹرز ہائر کیے تھے۔ اتنی تبدیلی اس نے کیوں اور کس کے لیے کی تھی، وہ یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ہاتھوں میں گھڑی پہنتے، پرفیوم خود پر اسپرے کرتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتے باران کی نظر لاؤنج میں گھوم رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ روبینہ! باران نے روبینہ کو بھاری روب دار آواز لگائی تو وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوگی۔ جی سر، روبینہ نے سامنے آتے سر جھکائے پوچھا تھا۔ انارا کہاں ہے؟ گھڑی میں وقت دیکھتے اس نے عجلت میں پوچھا۔ اس وقت گھڑی 11:30 بجا رہی تھی اور 12 بجے اس کی میٹنگ تھی۔ سر، وہ رو رہی تھی تو میں نے ان کو روم میں آرام کرنے بھیج دیا تھا۔ روبینہ کا کہنا تھا کہ باران کے ماتھے پر بر پڑا تھا۔ کیوں رو رہی تھی وہ؟ اس نے بے تابی سے پوچھا تھا کہ ایک مرتبہ تو سامنے کھڑی روبینہ کو بھی بری طرح چونک گئی تھی۔ وہ یہاں آنے والوں کے ساتھ کیسا جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا وہ جانتی تھی۔ روبینہ کے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ انارا اب تک باران دلشیر کے بیڈ روم کی سیر نہیں کی تھی۔ اس پر متصادف باران دلشیر جیسے بھیڑیے نما شخص کا اس پاگل لڑکی کے لیے اتنا فکر مند ہونا معنی رکھتا تھا۔ پتہ نہیں سر، میں نے ان کو سارے کام سمجھا دیے تھے اور لانڈری کے لیے بھیجا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کچھ بتایا نہیں۔ روبینہ نے باران کو تفصیل بتائی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اوکے، اسے کھانا وقت پر دے دینا اور میرے واپس آنے تک اس کا خیال رکھنا، اور ہاں، کوئی میل گارڈ آج سے اس گھر کے اندرونی حصے میں قدم بھی نہ رکھے، نہیں تو تم سب کا کیا انجام ہو سکتا ہے تم لوگوں کو اندازہ نہیں۔ ان لڑکیوں کو اچھی طرح سمجھا دو انارا کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ اگر بنگلے میں زاویار آیا تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے انارا کو اس کے کمرے میں بند کر دینا۔ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ ملازمہ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ باران دلشیر کسی کا اتنا خیال کر رہا تھا؟ حیرت کی بات تو تھی، وہ پہلی لڑکی تھی جو دن کے اجالے میں آئی تھی اور اس کی منزل باران کا کمرہ نہیں تھا۔ اس پر اس کے یہ سب احکامات سمجھ سے باہر تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے باران نے زاویار کو کال ملائی، لیکن حسب معمول سامنے سے اس کی کال کاٹ دی گئی تھی۔ عشق کا روگ لگا کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ مرد محبت جیسے مرض میں مبتلا کیسے ہو جاتے ہیں کہ عورت محض ایک بے وفائی کا پتلا ہے، اسے پتلے کو کھلونے میں بدل کر اس سے کھیلا اور پھینک دیا۔ او نو ایڈیٹ، الو کا پٹا، خبیث! زاویار معراج خان زادہ کو گالیوں سے نوازتے کب راستہ تمام ہوا علم ہی نہ ہوا۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو اس جن کی دہشت سے ہر طرف ہو کا عالم چھا گیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ اپنے آفس میں آیا تو اس کا پی اے بھی اس کے ساتھ ہی آفس میں داخل ہوا۔ سر، میٹنگ کی ساری چیزیں فائلز فائنل ہو گئی ہیں، پر پریزنٹیشن کی فائل بھی آپ کو میل کر دی ہے، ایک بار ریڈ کر لیں۔ 15 منٹ بعد میٹنگ سٹارٹ ہے۔ مسٹر باسل اور باقی ٹیم کو کانفرنس روم میں بٹھا دیا ہے۔ پی اے ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا خاموش ہو کر باران کے جواب کا منتظر تھا۔ ای میل میں راستے میں چیک کر چکا ہوں۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے وہ واپس روم سے باہر نکلا۔ اب قدم کانفرنس روم کی جانب تھے جہاں سارے میٹنگز میں اس کے منتظر تھے۔ آج کی میٹنگ خصوصی زاویہ خانزادہ کے لیے خوشخبری تھی،
کہ اس میٹنگ کے بعد بازل کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کرنے والا تھا جس میں بازل کی بربادی کا انتظام تھا۔ کانفرنس روم میں داخل ہو کر بآواز بلند سلام کیا اور ایک مسکراتی نظر بازل کی چمکتی آنکھوں پر ڈالی تھی۔ دوست کبھی غلط کام میں دوست کا ساتھ نہیں دیتا باران، اگر تمہارا دوست صحیح تھا تو تم اسے معاف کرنے کی تلقین کر دیتے، اب تم اس کے حصے کا بدلے لے کر آئے ہو۔ وہ پھر بدلے میں تمہارے دوست پر واپس حملہ کر دے تو؟ نہ جانے کیوں اچانک کان میں باپ کی بچپن میں کہی کی بات گونجی تھی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، انسان بہت پرانی باتوں کو بھی فوراً یاد کر لیتا ہے۔ وہ کیسے زاویار کا ساتھ نہ دیتا جبکہ وہ خود بھی معافی کی جگہ انتقام لینے پر ہی یقین کرتا تھا۔ سر جھٹک کر دوسری کرسی پر بیٹھتے سینئر امپلائی لائبہ کو اشارہ کیا اور خود پہلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ لائبہ پروجیکٹ سیٹ کرنے لگی۔ اتنے میں اس روم میں بیٹھے 5 معزز بزنس مین، جن میں سے ایک بازل تھا۔ باران کی نظروں میں بازل زیادہ قصوروار نہیں تھا، قصور محض صبرینا کا تھا۔ اگر صبرینا وفاشار بیوی ہوتی تو بازل تو کیا اس جیسے ہزار بھی اسے بے وفا نہیں کر سکتے تھے، مگر کیا مہرو کیا صبرینا، سب ایک جیسے ہی تھی۔ لائبہ کو تمام چیزیں سیٹ کرتے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ اتنے میں باقی معزز افراد بھی اپنی جانب سے پروجیکٹ کلیئر کر رہے تھے، پوائنٹس کلیئر کر رہے تھے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب باران کے ساتھ اس پروجیکٹ کو سائن کرنے کے متمنی تھے اور اپنی پریزنٹیشن کے بعد باران کی چوائس تھی کہ وہ کس کے ساتھ ڈیل ڈن کرے گا۔ لائبہ واپس کرسی پر بیٹھی تو باران اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ اے سی کیوں بند ہے؟ سب پریشان ہو رہے ہیں، اس نے دانت پیستے پوچھا تو لائبہ گڑبڑا گئی۔ سو سوری سر، ایکچولی میٹنگ سٹارٹ ہونے کے 15 منٹ پہلے ہی خراب ہوئی ہے۔ جب تک سروس والا آیا ٹائم ختم ہو گیا تھا، لائبہ نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ باران غصہ ضبط کرتے اپنا کوٹ اتارا، جبکہ لائبہ کو فکر لاحق ہوئی تھی کہ اب نہ جانے کس کی نوکری جانے والی تھی، کیونکہ باران دلشیر ایک غسیل اور انتہائی بدلحاظ انسان تھا۔ برداشت کا مادہ اس میں بے انتہا کم تھا۔ کوٹ اتار کے کرسی پر رکھتے باران اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اے سی بند ہے، آپ سب بھی ریلیکس ہو جائیں۔ سو میں کچھ ضروری پوائنٹس آپ لوگوں کی پریزنٹیشن دیکھنے سے پہلے ہی واضح کر دیتا چاہتا ہوں جو میری ریکوائرمنٹ ہے، باران نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ دراصل اس پریزنٹیشن میں ڈیمانڈ سی وہی لکھی گئی تھی جو بازل بآسانی پوری کر سکے۔ بات کا آغاز کرتے باران پروجیکٹر کی جانب بڑھا جو روشن ہو چکا تھا، لیکن پیچھے مڑتے ماتھے پر بڑھ پڑا کہ سب کی نظر پروجیکٹر کی جگہ باران دلشیر پر تھی اور ہونٹوں پر مضحکہ خیز مسکراہٹ۔ باران نے سوالیہ نظروں سے لائبہ کی جانب دیکھا جو پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ سر، آپ کی شرٹ پیچھے سے، لائبہ نے باران کے قریب آتے آہستہ سے کہا تو باران کو کچھ بری طرح کھٹکا تھا۔ ویٹ، انگلی سے اشارہ کرتے وہ پلٹا تھا اور کانفرنس روم سے باہر نکل گیا تھا۔ ایکسکیوز می، جسٹ ویٹ اے منٹ۔ لائبہ جلدی سے باران کا کوٹ اٹھاتی خود بھی باہر نکلی تھی اور تیزی سے باران کے پیچھے جاتی اجازت طلب کرتے باران کے آفس میں داخل ہوئی، لیکن یہ دیکھتے ٹھٹک گئی کہ باران اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے شرٹ تن سے جدا کرتے موڑ کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ شرٹ کے پچھلے حصے پر استری چھپی ہوئی تھی، جلنے کی وجہ سے سفید قمیض اتنے حصے سے براؤن ہو چکی تھی۔ سبکی اور غصے سے باران کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا کہ جو لوگ اس سے ڈیل کرنے کو ترس رہے تھے انہیں کو اس پر ہنسنے کا موقع ملا تھا، جبکہ لائبہ کی آنکھیں باران کے جسمانی کٹس، دراز قد و قامت اور اس قدر کثرتی مضبوط جسم پر اٹک سی گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار فلم سے ہٹ کر وہ ایسی باڈی دیکھ رہی تھی۔ واٹ نان سینس! غصے سے چیختے اچانک نظر لائبہ پڑی تو پارا مزید ہائی ہو گیا تھا۔ یہاں کھڑی مجھے کیا گھور رہی ہیں؟ جائیں اور میٹنگ کینسل کریں۔ ایڈیٹ! غصے سے کھولتے اس نے غرا کر کہا تو لائبہ عافیت
मनाती फौरन कमरे से निकल गई। रुबीना रुबीना रुबीना, गुस्से से रुबीना का नाम दोहराते बारान का बस ना चला कि वो घर जाकर रुबीना के टुकड़े टुकड़े कर दे। लाइबा ने जो कोट हड़बड़ाहट में सोफे पर रख दिया था, झटके से उठा के वो कोट पहना और वो जली हुई सफ़ेद कमीज़ की लपेट के बॉल बना के हाथों में पकड़ी। कोट के बटन लगाते वो रूम से बाहर निकला और तेज़ी से लिफ्ट की जाने पड़ा। सब हैरत से अपने बॉस को देख रहे थे, जिसका मजबूत कसरती सीना कोट के ऊपर के हिस्से से झलक रहा था। ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकला तो चौकीदार फौरन खड़ा हुआ। अगले 5 सेकंड में बारान दिलशेर की सफ़ेद लैंड क्रूज़र सामने खड़ी थी। पैसेंजर सीट पर बैठते बारान दिलशेर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। ये ख़ास तरीक़ा था कि जब वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल में होता था तो ये अमल दोहराता था। तेज़ गाड़ी चलाओ, गुस्से से दहाड़ते ड्राइवर पर भी हुक्म सादर किया तो गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ हुई थी। 15 मिनट बाद गाड़ी मेंशन के पोर्च में रुकी थी। गाड़ी से उतरते तकरीबन भागते हुए वो अंदर गया था। लाउंज में दाखिल होते ही ज़ोर से दहाड़ा रुबीना रुबीना। तेज इश्तियाल का आलम यह था कि वो सोफे के पास बैठे अभी नारा को भी नहीं देख सका था। इसके बावजूद वो इसके वजूद को वो फरामोश कर चुका था। जबकि दूसरी जानिब बारान को गुस्से में देखकर वो बुरी तरह से डर गई थी। लेकिन जब नज़र इसके हाथ में पकड़ी सफ़ेद शर्ट पर गई तो जान मजीद हथेली पर आ गई थी। जी सर, अपने नाम को हौलनाक पुकार सुनती रुबीना भी सहमी सामने आई थी जब बारान ने गुस्से से वो सफ़ेद शर्ट इसके कदमों में फेंकी थी। क्या बकवास है ये? वॉट द दांत पीसते पूछा, जबकि रुबीना डरने के बावजूद नासमझी से इस सफ़ेद कमीज़ को देखने लगी। मैंने पूछा, क्या है ये? इसे पहनकर कितनी इंसल्ट हुई है मेरी, जानती हूँ। बारान गुस्से से धाड़ा तो रुबीना से ज़्यादा इनारा का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। इसका दिल क्या कोई जादू की छड़ी घूमे और वो मंजर से गायब हो जाए। पर सर, हुआ क्या है? रुबीना ने आंसू जब्त करते पूछा था। वो जानती थी बारान को ऐसा ही गुस्सा आता है, इसीलिए छोटे से छोटी चीज़ का ख्याल रखती थी। ओह जस्ट वाओ, तुम्हें ये तक नहीं मालूम क्या हुआ है? तुम्हारी इतनी बड़ी लापरवाही से मेरी इंसल्ट हुई है। जो सामने एक लफ्ज़ नहीं बोलते वो मेरे मुंह पर मुझ पर हंस रहे थे। तुम्हारी इस जली हुई शर्ट की वजह से। अगर जल गई थी तो क्यों सामने रखी? हाँ, अपनी ज़रा सी गलती छुपाने के लिए तुमने मेरा मजाक बनवा दिया। नाउ यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट। अभी के अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बारान का कहना था कि रुबीना का दिल दहल गया था। इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी, वो भी इतनी अच्छी। जब ही रोते हुए फ़ौरन कहा, पर सर मैंने तो ये आयरन की ही नहीं। रुबीना की बात सुनकर बारान का दिमाग मज़ीद घुमा था। फिर मेरे फरिश्ते ने किया है? डिस्गस्टिंग, बारान ने मुठ्ठियाँ पीटते पूछा था। सर आपने कहा था आपके सारे काम ये करेगी। इनारा की तरफ इशारा करते रुबीना ने सर झुकाए कहा तो बारान पीछे मुड़ा, लेकिन सामने खौफ से थर थर काँपती इनारा को देखकर बेबस और शदीद इश्तियाल के आलम में मुंह पर हाथ फेरा था। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सर ये मैंने नहीं, अपनी एनेक्सी में जाओ, बारान ने घुर्रा कर कहा। बारान के हुक्म पर रुबीना गनीमत बनाती आंसू साफ करती वहाँ से खिसक गई थी, जबकि इनारा भारी कदमों की धमक अपनी जानिब उठती महसूस करती हौले हौले लड़सने लगी थी। ये भी सच था कि इनारा की शक्ल देखने के बाद भी बारान के गुस्से में कोई कमी नहीं आई थी। बारान का गुस्सा ऐसा ही था कि जब तक निकाल दे कम नहीं होता था। आर्जिक एल के पीछे अंदर आया और सारा सामान स्लैब पर रखा था। मेरा नाश्ता? आर्जिक ने एल्फ के सामने आते पूछा था, जो अनजान बनी किचन में सामान समेट रही थी। कुछ देर में आना, बनेगा, वो खा लेना, इसने नाक से मक्खी उड़ाते कहा तो आर्जिक ने गुस्से से झंझलाते कीना तो नज़रों से एल्फ को घूरा, जो इसके घूरने को भी नज़रअंदाज कर गई थी। ठीक है, फिर काम भी मैं खाने के बाद ही करूँगा। कंधे उचकाते वो सामने सोफे पर जा बैठा था, जबकि एल्फ के माथे पर बल नुमाया हुए थे। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हथेली की पुश से अपनी नाक मसलते वो गुस्से से फ्रिज से अंडे निकालने लगी थी। अभी अंडे निकाले ही थे कि लाइन से सारे बच्चे शोर मचाते लाउंज में आ गए थे। कुछ बच्चे किचन में एल्फ के जानिब तो आधे से ज़्यादा बच्चे आर्जी की गोद में सवार होने की कोशिश में थे।
डैड आप कहाँ गए थे मॉम के साथ? एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा। आपकी मॉम के साथ घूमने गया था, एक नज़र एल्फ पर डालते इसने सुकून से कहा। एल्फ को हैरत हुई थी, वो शख्स कितनी आसानी से बच्चों के बाप और इसका शौहर होने का किरदार अदा कर रहा था। डैड हमें भी जाना था, मामा ने कहा था जब आप आएंगे तो हम सब घूमने जाएंगे। दूसरी बच्चा आर्जिक के पाँव के पास बैठता उदासी से बोला तो एक मर्तबा फिर आर्जिक ने सवालिया नज़रों से एल्फ को देखा, जैसे पूछना चाहता हो कि अब क्या हो कहूँ, साथ में कुछ जताती नज़र जैसे पूछ रहा हो क्या सबको ही झूठे दिलासे देती हो मोहतरमा। कल जाएंगे बच्चों हम सब, आपके डैड ने एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ रखा है आप सब के लिए। एल्फ ने मुस्कुराते कहा तो सारे बच्चे खुशी से चीखने लगे। लेकिन इसके लिए कल का टेस्ट अच्छा होना ज़रूरी है, जाके तैयारी करो। एल्फ ने सबको चुप करवाते कहा। आखिर में वार्निंग दी तो वो सब एल्फ के गाल पर प्यार करते कमरे में जाने लगे। आरजी को ये मंजर बहुत प्यारा और हसीन लगा था, पर इस लम्हे को महसूस इसने तब किया जब सारे बच्चे कमरों में जाते जाते कुछ याद आने पर वापस मुड़े और एक एक करके आरजी के गाल को चूमने लगे थे। आरजी खानजादा पत्थर हो गया था, ये नन्हे होठों के लम्स जैसे इसके भड़कते शोलों से दिल पर ठंडी शबनम बने थे। होठ मुस्कुराने लगे थे। हकीकत है कि पुरखलूस मोहब्बत हर नासूस ज़ख्म पर मरहम का काम करती है। हकीकत है कि पुरखलूस मोहब्बत हर नासूर ज़ख्म पर मोहब्बत का मरहम का काम करती है। ये प्यार मुझे क्यों? आर्जिक ने नरमी से एक बच्चे को गोद में लेते पूछा था। क्योंकि आपकी वजह से हम पिकनिक पर जा रहे हैं, क्योंकि कान लाएं। वो बच्चा अचानक बोलते बोलते रुका और आर्जिक को कान करीब लाने का इशारा किया। मॉम के पास शायद पैसे नहीं होते ना, इसीलिए वो लेकर नहीं जाती थी। कहती थी डैड आएंगे तो जाएंगे। इस 6 साल बच्चे की बात सुनते आर्जिक के मुस्कुराते होंठ सिकुड़ गए थे। एहसास हुआ बाप की महरूमी हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर ज़रूरत पर महसूस होती है। नज़र मोड़कर एल्फ को देखा जो मशकूक और पुरतजस्सुस नज़रों से इसे ही देख रही थी। सामने खड़ी लड़की इन बच्चों की ज़िंदगी में माँ तो बन सकती थी, पर कोशिश के बावजूद बाप नहीं बन सकती थी, किसी तरह नहीं। क्योंकि दौलत होने के बावजूद और बालिग होने के बावजूद इसने भी हर लम्हा बाप की कमी महसूस किया था। ओके डैड का प्रॉमिस है, हम हर मंथ पिकनिक पर जाएंगे। आर्जिक ने मुस्कुराते वादा किया था। इस बच्चे की आंखों में नई चमक फूंक दी थी। सच में इस बच्चे ने बहुत हैरत वो मुसरत के मिले जुले तासरात से पूछा तो आर्जिक ने जवाबन मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। माम बिल्कुल ठीक कहती हैं आपके बारे में। एक मर्तबा फिर आर्जिक का गाल चूमते वो बोला तो आर्जिक तजस्सुस हुआ। बच्चा गोद से उतरने लगा था जब आर्जिक ने वापस इसे थामा। मामा मेरे बारे में क्या कहती हैं? आर्जिक के सवाल पर बच्चा शरारत से पलटते एल को देखने लगा जो इसे ही घूर रही थी। मॉम कहती हैं आप बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप हमारी सारी विशेस पूरी कर सकते हैं और हमारा अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा सकते हो, वो बच्चा बता रहा था। जबकि आर्जिक ने जवाबन सिर्फ इस बच्चे का गाल चूम इसे गोद से उतार दिया था। पिकनिक की लालच में सारे बच्चे कमरे में जा चुके थे। आर्जिक के छोड़े ते ही वो बच्चे भी कमरे में चला गया था। जब नज़र सामने पड़ी तो कुछ बुरी तरह से खटका था। सामने ही अब्दुल रहमान खड़ा गुस्से से आर्जिक को घूर रहा था। जवाबन आर्जिक ने भी इसी के अंदाज में इसे घूरा तो वो मुंह बनाते अंदर चला गया। जो भी था वो था तो 7-8 साल का बच्चा ही। ओह मिस्टर, क्या कान में खटर पटर हो रही थी? बच्चों के जाते ही एल्फ ने सूखी ब्रेड और दूध के साथ 2 बॉयल अंडे इसके सामने रखे थे। साथ ही सीने पर हाथ बांधे सर्द नज़रों से आर्जिक को घूरा था। कुछ नहीं, पर्सनल बात थी हमारी, आर्जिक ने इसे जिच करने वाले इरादे से कहा तो एल्फ ने अचानक टेबल पर हाथ मारा था। मुलाजिम हो मेरे, शराफत से बताओ क्या कहा इसने? एल्फ ने हमेशा की तरह धोंच जमाना चाहिए, पर सामने वाले पर इसका रत्ती बराबर फ़र्क ना पड़ा था। कभी मुलाजिम कभी शोहर। ओ हाँ, तुम औरतें शोहर को मुलाजिम ही तो समझती हो ना, है ना? दूध का गिलास लबों से लगाते आर्जिक कंधे उचका गया था। बातों को मत घुमाओ,
शराफत से बताओ। एल सचमुच जिच हो रही थी। फ़ायदा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमारे बच्चे ने बात ही ऐसी की है, आजिक ने राजदाना अंदाज में कहा, लेकिन हमारे बच्चे पर खसूसी जोर दिया था। क्या कहा है हमारे बच्चे ने? एल्फ ने इसी के अंदाज में कंफ्यूज होते कहा था। ओके, फिर कान करीब लाओ। एल्फ फौरन कान के करीब लाई। आर्जिक इसके कान की तरफ झुका था। इसने कहा, डैडा, एक छोटी सी बेबी चाहिए। आप और माम अकेले पिकनिक पर चले जाओ। आरजी का कहना था कि एल्फ का चेहरा सुर्खनारी हो गया था। आरजे तब उठे थे और यूं लगा जैसे कानों से धुआं निकल रहा है। बकवास मत करो, मेरे बच्चे ऐसी बात नहीं कर सकते। वो गुस्से से कहती रुकी नहीं थी, बल्कि अपने कमरे में जा चुकी थी। पीछे आरजे खानज़दा दूध पीते शर्मसारी से मुस्कुराया कि वो लड़की इतनी भी बेखबर नहीं थी। वो बड़े ख़राब मूड के साथ लाइब्रेरी से तन फन करता बाहर निकला था कि जैन और ज़िया भी चौंक गए थे। एहान, क्या हुआ है? वो जो लंबे लंबे डग भरता अपने डिपार्टमेंट की जानिब जा रहा था। ज़िया और जैन इसके पीछे तकरीबन लपके, और ज़िया ने परेशानी से इससे इसके ख़राब मूड की वजह पूछी थी। नथिंग स्पेशल, क्लास में चलो, मैंने संजीदगी से कहा, और इसी स्पीड से चलता रहा। वो तीनों क्लास में चले आए और अपने मखसूस डेस्क पर बैठ गए थे। जिया ने एक सरसरी सी नज़र पूरी क्लास में दौड़ाई। आज जाने क्या था, हवा कुछ हबजदा सी थी, या कम से कम इन दोनों को महसूस हो रही थी। जिया ने एक नज़र फिर एक मखसूस नशिश पर डाली जो खाली मुंह चिढ़ा रही थी। इसने एक सर्द सी सांस खींची थी। एक बात तो तय थी, एहान और जिया प्रोफेसर के महज हिलते हुए होंठों की जानिब देख रहे थे, जबकि दिहान के धागे किसी और जानिब उलझे हुए थे। हत्ता कि प्रोफेसर लेक्चर मुकम्मल करके क्लास से निकल गए थे, मगर इनकी गायब दिमागी का ये आलम था कि अब तक किताब का वही पेज अपने सामने खोल रखा था जिस टॉपिक पर प्रोफेसर ने अभी लेक्चर दिया था। क्या बात है? मुराकबे से बाहर निकल आओ दोनों। हुआ क्या है यार? जैन ने झुंझलाकर दोनों को मुखातिब किया तो अहान माथे पर बल डाले जिया की जानिब मतवज्जे हो। अब जैन मलिक की जानिब मतवज्जे हो गया था। एहान और ज़िया एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे, इसीलिए एहान ने जब ज़िया से धीमी लहजे में बात की तो वो कोई तीसरा शख्स नहीं सुन पाया। मैंने सुना कल तुम्हारा ज़ाले नूर सुल्तान के साथ झगड़ा हुआ था। तुमने लिली से ब्रेकअप किया है और यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक को लेकर काफ़ी हंगामा आराई हुई है। तुम यूनि में एक हॉट टॉपिक बने हुए हो। एहान ने पास बैठे ज़िया की जानिब देखकर आईब्रो उचकाई थी। ज़िया भी जैसे भरा बैठा था। कल का सारा वाक़या मनो अन एहान को सुना डाला। रबिश, इसे इस बात से ज़्यादा कि मैंने इसकी वजह से अपनी और अपने दोस्तों की हड्डियां तोड़वाई हैं, इस बात की फ़िक्र है कि लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। ज़िया का कल की सारी कार्रवाई याद करके फिर से खून खोल गया था, जबकि एहान तो इस बात से दंग रह गया कि वो जिसने कभी माँ बाप की उफ तक ना बर्दाश्त की थी, एक मामूली कम हैसियत मिडिल क्लास लड़की का मारा थप्पड़ कैसे बर्दाश्त कर गया। एहान ने जिया को बगौर देखा था। कुछ तो था जो अजीब था, इसमें बदला बदला हुआ सा था। तो क्या जिया को इस लड़की से? वॉट? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे मेरे सर पर सिंग निकल आए हैं? जिया जो पहले ही झुंझलाया हुआ था चिढ़कर बोला। एहान धीमे से मुस्कुराया। अब समझ आया वो बार बार ज़रा सा रुख मोड़ कर एक खाली सीट की जानिब क्यों देख रहा था। तुम्हारे सर पर वाकई एक लाइलाज मर्द के सिंग निकल आए हैं दोस्त, एहान ने लापरवाही से कहा था। क्या मतलब? जिया चौंका था तो एहान ने नफ़ी में सर हिलाया था। एहान जानबूझकर जैन की जानिब मतवज्जे हो गया था। जिया ने चोर निगाहों से सना की जानिब देखा जो बड़े मनमक अंदाज में अपने नोट्स में कुछ लिख रही थी। जिया झंझलाकर अपनी जगह से उठा था, मगर बड़े लापरवाह अंदाज में सना की जानिब बढ़ा था। सना ने एक नज़र उठाकर इसे बिगड़े अनापरस शहजादे पर डाली जो ब्लैक पैंट, ब्लू टी शर्ट में सफ़ेद रंग में मर्दाना वजाहत का शाहकार किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। लेकिन सना अच्छी तरह जानती थी वो इसके पास क्यों और किस लिए आ रहा है। इस बात का इतराक इसे
کل اچھی طرح ہو چکا تھا کہ اس شخص کو آخر ہوا کیا تھا، لیکن شاید وہ یہ خود قبول کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انا پرست تھا نا، کرتا بھی کیسے؟ ہائے، کیسی ہو ثنا؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ثنا نے مسکرا کر اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھے تھے۔ فائن، اور سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ضیاء نے اپنے مطلوبہ الفاظ اس کے منہ سے سننے کو مزید اسے اکسایا تھا۔ پرفیکٹ ہے، ثنا نے لاپرواہی سے کہا، اور ضیاء اس سے زیادہ پیشنس نہیں رکھ سکتا تھا۔ تمہاری دوست ٹھیک تو ہے نا؟ کل کے جھگڑے سے کافی طبیعت بگڑ گئی تھی اس کی، نظر نہیں آ رہی؟ ضیاء نے اپنا لہجہ حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ کوشش بیکار اور فضول تھی۔ ثنا ضیاء کی جانب دیکھ کر ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ کافی بہتر ہے، ابھی پچھلے پیریڈ میں تو کلاس میں تھی، اب شاید کینٹین گئی ہے، ثنا نے کہا، اور غور سے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں اس کی بات سے در آنے والی چمک کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ گڈ، مجھے بھی کافی بھوک لگی ہے، تو وہیں پر اس کی طبیعت کا پوچھ لوں گا، ضیاء نے اطمینان سے کہا۔ اچانک اسے جانے کیوں بے حد بھوک لگنے لگی تھی۔ ثنا گہرا مسکرائی تھی، کیونکہ اب وہ پرسکون سا کلاس روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کلاس روم سے باہر نکلیا تو اس کے قدم کافی بے قرار تھے، اس لیے کافی تیز قدموں سے وہ کینٹین تک آیا تھا۔ عجیب تھا کہ اس کے ساتھ مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو کی بار بار تکرار کرنے والا شخص اپنے قدموں پر چل کر اس تک آ رہا تھا۔ کینٹین کے داخلی دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ضیاء نے ایک نظر کینٹین کے چاروں طرف دوڑائی تھی۔ کھولتے خون کی روانی میں بہت اچانک ٹھنڈے پانی کی چھینٹے سے پڑے تھے کہ سامنے ہی دائیں رو کی تیسری ٹیبل پر اپنے سامنے ایک کتاب کھولے ایلف وائٹ کلر سوٹ میں، سر کو بلیک سکارف میں ڈھانپے، سر جھکائے ٹھنڈی چاندنی بنی بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں سینڈوچ تھا جس کے چھوٹے چھوٹے نوالے وہ لے رہی تھی۔ ضیاء آگے بڑھا تھا۔ نورین نے خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے سر اٹھا کے لمحے بھر کو ایک نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا، اور پھر اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ضیاء اس کی جانب مڑا تھا، اچانک اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ پل بھر میں رگیں تن چکی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اور جبڑے بری طرح سے بھیجے تھے۔ نورین نے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر ان نگاہوں میں اتنی اجنبیت اور اس قدر سرد پن تھا جس نے ضیاء کو اندر تک جھنجھلا ڈالا تھا۔ وہ پھر بھی جا کر دائیں جانب کی دوسری ٹیبل پر جا بیٹھا تھا۔ ضیاء کو سمجھ آیا کہ وہ اسی کے کہے پر عمل درآمد ہے، تو اسے پھر آخر تکلیف کیا ہو رہی تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا رگوں میں خون کی جگہ لاوا بہہ رہا ہے، دھواں سا اٹھ رہا ہے۔ وہ جو کلاس میں پیریڈ لے رہی تھی، ایہان اور اس کے دوستوں کی کلاس روم میں آمد کا سن کر وہ جان بوجھ کر دوسرے دروازے سے کینٹین چلی آئی تھی۔ پیریڈ بنک کرنا پڑا تھا، مگر وہ اس شخص کے لیے پوری طرح عمل کرنا چاہتی تھی، تبھی یہاں چلی آئی تھی۔ مگر کچھ دیر بعد ہی ضیاء کینٹین میں آتا نظر آیا، مگر اب نورین کو اس شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ یقیناً اس کے ہونے نہ ہونے سے ضیاء کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، اسی کی ہی تو تکرار تھی کہ وہ اس سے دور رہے۔ تبھی ایک نظر دیکھ کر واپس اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہوگی۔ ضیاء کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھی، وہ خالی خالی نگاہوں سے ٹیبل پر دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈیم اٹ، ٹھیک ہے، خود ہی سمجھ گئی، نہیں تو میں اچھے سے سمجھاتا۔ وہ دل میں اسی سے مخاطب تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، وہ اپنا سینڈوچ کھا چکی تھی تو چیزیں سمیٹ کر اپنی جگہ اٹھی اور کینٹین سے باہر نکل گئی۔ ضیاء کا چہرہ لال بھبکا ہوا تھا، یوں لگا جیسے سینے میں ایک بھانبڑ سا جل اٹھا ہے۔ اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تو ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک سانس میں پانی اپنے اندر انڈیل ڈالا۔ ایک سانس میں پانی اپنے اندر انڈیل لیا۔ یہ سب کافی غیر متوقع تھا، یا اس انازادے کو لگا تھا۔ ضیاء نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گراتے اپنے چٹکتے اعصاب کو سہلا کر ان پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ ایہان نے ثنا سے ضیاء کا پوچھا تو اس سے پتہ چلنے پر کہ وہ اس کے پیچھے کینٹین کیا ہے بھننا اٹھا۔ وہ ضیاء کے لتے لینے کو کینٹین میں جانے کے لیے کلاس روم سے نکلا تھا، مگر باہر
ग्राउंड में नोमान अली को देखकर ठटक कर रुक गया था। इसे कैंटीन में चले जाना चाहिए था कि वो बाप बेटी जो मर्जी करे, इन्हें इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था। मगर चंद पल के बाद ही इहान ने खुद को नोमान अली का नंबर डायल करते पाया था। फ़ोन दूसरी बेल पर ही रिसीव कर लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम सर। नुमान अली, तुम इस वक्त यूनी में खैरियत? इहान ने कहा तो नुमान अली यूनिवर्सिटी में चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो इहान दिलशेर इसे काफ़ी दूर एक कॉरिडोर में खड़ा दिखाई दिया था। जी सर, खैरियत है भी नहीं भी। क्या मतलब मुझे गुड़िया का फ़ोन आया था, वो कह रही थी इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए लेने आया, आ जाओ तो इसीलिए चला आया सर। नुमान अली ने अपनी परेशानी छिपाते इहान को बताया। ये बात सुन के जिसे एक धचका लगा था। कैंटीन जाते इसके कदम ना चाहते हुए भी लाइब्रेरी की जानिब मुड़ गए थे। सीने में छोटे छोटे धमाके से होने लगे थे। क्या इहान दिलशेर की वजह से इसे कुछ हुआ है? क्या हुआ है? यहाँ से इसे हॉस्पिटल ले जाओगे? इहान दिलशेर का लहजा में कुछ ऐसा था कि नुमान चौंक गया था। नहीं सर, गुड़िया बजिद है, वो घर जाएगी। वॉट रबिश नुमान अली, तुम इसके बाप हो या वो तुम्हारी? बच्चों की आखिर हर जिद पूरी करने के लिए नहीं होती। वो झुंझला कर बोला। बड़ी मुश्किल से खुद को ये कहने को रोका था कि वो दिल भर की पिद्दी चुड़ैल तुमसे कंट्रोल नहीं होती। इसकी बात पर नुमान अली खामोश रहा था। तुम गाड़ी में नहीं आए? मुझे गाड़ी नज़र नहीं आई। इहान को एक और बात याद आई थी, मगर नुमान अली की बात सुनकर इहान जी जान से जला था। अपनी मुठ्ठियाँ तैश व इश्तियाल में बुरी तरह से भींच ली थी। पहले इसने इसकी ज़ात की नफ़ी की थी, अब वो ये ज़ाहिर कर रही थी जैसे इहान दिलशेर और इसकी चीज़ों की इसकी निगाहों में कोई वक़्त नहीं है। क्या इहान दिलशेर की बहा दौलत की चकाचौंध भी इसे मुतासिर नहीं कर रही थी? सर, वो गुड़िया ने कहा कि आइंदा के बाद मैं आपके मालिक की गाड़ी में नहीं बैठना चाहती, इसीलिए मैं रिक्शा में आया हूँ। सॉरी सर, आपको पता है वो अमीर लोगों से बहुत बदगुमान है। नुमान ख्वाह मख्वाह शर्मिंदा हुआ। इहान ने अपने तैश पर काबू पाते को अपने बाल बुरी तरह से मुट्ठियों में जकड़े थे। इसे तो वो अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। वो ठटक कर रुका था। वो सामने से सुस्त से कदम उठाती लाइब्रेरी की जानिब से बाहर ही आ रही थी। इहान ने जल्दी से फ़ोन रखा। इसे धचका तब लगा जब वो इसे देख कर भी अनदेखा करती अपना रास्ता बदल गई। इहान ही दांत कुचकुचाता तेज़ी से इस्तकाया था। वॉट हैपेंड? अभी नुमान अली ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ है? इहान ने बेतासुर लहजे में पूछा। मगर कुछ नहीं, वो भी सादा से लहजे में कहती इसे नज़रअंदाज करती तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। इहान दिल से जल कर खाक हुआ था। वो देखते तेज़ कदम उठाती अपने बाबा तक पहुंची थी। वो नुमान अली के सीने से लगी शायद रो रही थी कि नुमान अली भी बहुत परेशान नज़र आ रहा था। ये इहान दिलशेर को आज के दिन का लगने वाला दूसरा बड़ा धचका था। नुमान अली इसे लेकर तेज़ी से वहाँ से जा चुका था। इहान का दिल किया अपने आसपास की हर चीज़ तहस नहस कर डाले, रौन डाले, या कम से कम सीने में जलती आग से अपने आसपास की हर चीज़ जलाकर खाक कर दे। व्हाट द हेल, हाउ डेयर शी? वो भारी आवाज़ में धाड़ा और ख़ुद भी यूनिवर्सिटी से निकल गया।